بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 43 نمبر کی دعا چاند اور اس کی حالت کے متعلق بیان کر رہی ہے، نجوم کے احکام سے متعلق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ کیسا تھا۔ وہ آرام سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے پیغام کو دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے نکات کو دعاؤں کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کر اسے پڑھیں، تھوڑا سا رو لیں اور خدا سے حاجت طلب کر لیں۔ یہ معنی سے بھری ہوئی دعا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 43 کیا بیان کر رہی ہے؟ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہ چاند کے دائرے پر پڑتی ہے، ہلال پر پڑتی ہے۔ چاند کا ہلال کیا ہے؟ جب چاند بالکل سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے، ہلال کہا جاتا ہے، یعنی پہلی کا چاند۔ زیادہ تر دعائیں وغیرہ پہلی کی رات بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی چلہ یا عمل کرنا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قمری تاریخ کی پہلی رات سے عمل کیا جائے۔ امام بھی پہلی کا چاند دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ایھا الخلق المطیع۔ یہی ایک جملہ کافی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام چاند سے بات کر رہے ہیں، اے خلق شدہ مطیع۔ اگر چاند ایک بے جان جسم رکھتا، فہم نہیں رکھتا ہوتا تو پھر امام کیوں ان سے بات کر رہے ہیں؟ امام خدا سے گفتگو نہیں کر رہے، انہیں نہیں کہہ رہے ایھا الخلق المطیع، بلکہ چاند سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ امام بتلا رہے ہیں کہ چاند جاندار ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ لہٰذا یہ سیارے، ستارے، یہ سب جاندار ہے، ان کی جان ارادی نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ ان میں بھی جان ہے، یہ بے جان نہیں ہے؟ کیونکہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ مطیع یعنی اطاعت کرتے ہو، اور بے جان کے لیے اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایھا الخلق المطیع، چاند اطاعت کی توانائی رکھتا ہے۔ ہم غافل ہیں، ہم دنیا میں بے جان چیزوں کو تصور کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے، سب جاندار ہیں۔ بس چاند جاندار ہے، اطاعت کی توانائی رکھتا ہے، خدا کی اطاعت کر رہا ہے۔ پھر امام کیا مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں؟ الداعب السریع، اے جلدی تلاش کرنے والے، اے جلدی حرکت کرنے والے۔ ہم لوگ جو زمین پر رہتے ہیں تو چاند اور سورج کی حرکت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سورج آیا اور ڈوب گیا، آسمان پر چاند آیا اور ڈوب گیا۔ جبکہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، صرف زمین ہے کہ جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن جب ہم علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کو زمین سے نظر آ رہی ہے، ایک شخص جو زمین پر ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ زمین ابھی اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر ہے، بلکہ کہتا ہے کہ سورج ابھی مشرق میں ہے، سورج ابھی آسمان پر ہے، سورج ابھی غروب ہونے والا ہے۔ امام چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت جلدی والے ہو، جلدی حرکت کرنے والے ہو، تمہاری اسپیڈ زیادہ ہے۔ کن کے مقابلے میں؟ ان 7 برج کے مقابلے میں، ان 7 ستاروں کے مقابلے میں چاند کی اسپیڈ زیادہ ہے۔ امام یہاں پر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان ستاروں کو بھی جان لو کہ جن کی اسپیڈ چاند سے کم ہے، چاند کی اسپیڈ ان سے زیادہ ہے۔ امام کیسے یہ سب جانتے ہیں؟ زمین سے تو ستاروں کی حرکت نظر نہیں آتی، چاند کی حرکت نظر نہیں آتی، چاند کی حرکت کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس نجوم کا بھی علم ہے۔ بس امام بتا رہے ہیں میرے پاس نجوم کا بھی علم ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ چاند مطیع ہے، فرما بردار ہے، اور اس کی حرکت باقی کچھ ستاروں سے زیادہ ہے۔ پھر امام فرما رہے ہیں
المتردد فی منازل التقدیر، معین شدہ منازل پر آنے جانے والا ہے یہ چاند، جس راستے پر حرکت کرتا ہے وہ معین شدہ منازل ہیں، تقدیر کی منازل پر چل رہا ہے۔ ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ صرف آسمان پر گھوم رہا ہے، نہیں، وہاں پر بھی کچھ منازل ہیں، تقدیر کی منازل ہیں، منزلیں ہیں، اور چاند اسی میں حرکت کر رہا ہے۔ سارے علماء نجوم اس بات پر متفق ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، چاند 28 جگہوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ایک مہینے میں یا 28 دن ہوتے ہیں یا 29 یا 30، اور اس میں چاند 28 مقامات پر جاتا ہے۔ اور یہ 28 جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ کی ایک خاص خصوصیت ہے، ہر جگہ کا ایک نام ہے، اور ہر جگہ ایک مخصوص کام کے لیے ہے۔ کوئی جگہ اچھی ہے یعنی اس کام کی توانائی اس وقت اچھی ہے، زیادہ ہے، اور اس لمحے اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ یعنی ہر منزل پر خاص قسم کے پروگرام تقدیر ہوتے ہیں، قدر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتی چلوں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو یا آپ کے اطراف کوئی بیمار ہو، لیکن ہم سب نے اس کو تجربہ کیا ہے کہ بیمار کا درد رات کے وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم کمرے میں بتیوں کو جلا دیں، لائٹ کو جلا دیں اور کھڑکیاں دروازے بند کر دیں، پردے ڈال دیں تاکہ معلوم نہ ہو کہ باہر رات ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جیسے ہی رات ہوگی وہ بیمار نہیں جانتا کہ رات ہو گئی ہے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اس کے درد میں شدت ہو جاتی ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ چاند سے ایک خاص انرجی نکلتی ہے کہ جو اس کے درد میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ اس پر ایک مفصل گفتگو ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دوں، یہ لہریں کیا ہیں؟ یہ سمندر میں اٹھنے والی بڑی بڑی لہریں کیا ہیں؟ آج سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ اس وقت پیش آتا ہے جب دریا یا سمندر چاند کے سامنے قرار پاتے ہیں اور خاص انرجی کے تحت تاثیر قرار پاتے ہیں۔ اس وقت یہ دریا میں موجیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی موجیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، دریا کا پانی اوپر کی جانب آنے لگتا ہے، جبکہ تمام دریا پر یہ سب نہیں ہوتا۔ دریا میں ایک خاص جگہ پر یہ بڑی بڑی موجیں بننا شروع ہوتی ہیں، طوفان آتا ہے، دریا کی سطح اوپر آ جاتی ہے، یا دریا کی سطح، دریا کا پانی نیچے چلا جاتا ہے یا پیچھے کی جانب چلا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چاند کے تحت تاثیر ہے۔ ہماری زندگی پر چاند اور ستارے اثر رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم چاند اور ستاروں کے اثرات کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھوٹ ہے، جادوگری ہے۔ بس چاند حرکت کر رہا ہے، معین جگہوں پر حرکت کر رہا ہے، مختلف فلک کے درمیان حرکت کر رہا ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر چلا جائے۔ اور جب چاند ان فلکوں میں سے گزرتا ہے تو وہ فلک میں ایک فلک تدبیر بھی ہے۔ یہ فلک تدبیر سب سے نیچے والا فلک ہے۔ المدبرات امرا، جب اس کی تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ فلک تدبیر کے جو زمین سے سب سے قریب ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں امور کو، کاموں کو وہاں پر تدبیر کیا جاتا ہے، پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ستارے آپس میں مل کر بیٹھ کر پروگرام بناتے ہیں زمین والوں کے لیے، نہیں، خدا تدبیر کرتا ہے اور یہ چاند اور ستارے موتی ہیں۔ خدا بتلا رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر سعادت، اچھی انرجی ہے، یہاں پر فلاں کام کو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں پر اگر نطفہ ٹھہرے گا تو بچہ کامیاب ہوگا، اور یہاں پر نحس انرجی ہے، بری انرجی ہے، یہاں پر متوسط انرجی ہے، اور چاند اور ستارے ان کو قبول کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ چاند ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنے ارادے اور فہم سے ہم کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے،
بلکہ سب چیز خدا کے ارادے سے ہے اور یہ پروگرام کو اجرا کر رہے ہیں۔ المتصرف فی فلک التدبیر، زمین کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں وہاں پر۔ اس کے بارے میں خود ایک مفصل گفتگو ہے، یہ خود ایک مفصل علم ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان سب کو بیان کیا جائے، صرف اشارہ کرنا تھا کہ علم نجوم حقیقت رکھتا ہے۔ امام ان سب کو بیان کر کے کسی اہم نقطے کی جانب ہماری توجہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ان مطالب کو بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم شیعوں کو کسی ایک حقیقت کی جانب لے جانا چاہ رہے ہیں۔